اس کے دو جز ہیں، الف اور با۔ جز الف میں ہے مذکر اور مؤنث الگ الگ کیجیے، یعنی ان میں سے جو مذکر ہیں وہ آپ نے الگ کرنے اور جو مؤنث ہے وہ الگ کرنے۔ وہ مؤنث کی 3 علامتیں بس موٹی سی یاد رکھیں، اور 1-2 باتیں جو ہم نے قاعدوں میں پڑھی وہ آپ ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ پہلی مثال ہے القرآن، مذکر ہے کہ مؤنث؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ اس کے آخر میں تانیث کی علامت ہے۔ تانیث کی کتنی علامتیں تھیں؟ کون کون سی؟ اور اس کے آخر میں کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ یہ دوسرا لفظ ہے اسامہ۔ باری باری بتائیں تاکہ ذرا امتحان بھی ہو جائے۔ اسامہ لفظ مذکر کے مؤنث؟ اس میں تو علامت تانیث ہے نہیں، مذکر کا، اگرچہ اس کے آخر میں تانیث کی علامت ہے لیکن یہ لفظ ایسا ہے کہ جو مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہذا ہم کہیں گے کہ یہ مؤنث نہیں بلکہ شمسن۔ کیسے آپ کو پتہ چلا؟ یہ اسم سماعی ہے، اسماء سماعیہ میں سے ہے، کیونکہ اگرچہ اس میں تانیث کی علامت نہیں ہے لیکن یہ لفظ ایسا ہے کہ یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، اور اسے کہتے ہیں مؤنث سماعی۔ بیتن، نہیں فی الحال جو آپ کو نظر آ رہا بس آپ وہ بتا دیں، وہ ساروں کے بارے میں آپ نے نہیں کہنا، وہ مخصوص ہیں، بس وہ یعنی اپنی طرف سے ہم ایسا نہیں کہیں۔ مذکر ہے، اس میں علامت تانیث نہیں ہے۔ یہ بیت کا معنی بھی گھر ہوتا ہے، دار کا معنی بھی گھر ہوتا ہے، لیکن لفظ دار مؤنث ہے، لفظ بیت مذکر ہے۔ دار مؤنث سمائی ہے لیکن بیت مذکر ہے، معنی دونوں کا گھر ہی ہے، لیکن اس میں بھی تھوڑا سا فرق ہے انشاءاللہ پھر آگے جائے۔ یہ دو لفظ جو استعمال عربی میں نا کئی دفعہ ایک ہی چیز کے زیادہ نام ہوتے ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا کوئی بیسک فرق ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ، زیادہ دونوں گھر ہی ہیں لیکن ان گھروں کی کنڈیشن میں تھوڑا سا فرق ہے، جس وجہ سے ایک طرح کے گھر کو بیت کہتے ہیں، دوسری طرح کے گھر کو دار کہتے ہیں۔ اچھا، چوتھا 5واں لفظ ہے ولادن، مذکر یا مؤنث؟ وہ علامتیں 3 دیکھ کے ان میں سے کوئی اس کے اینڈ پہ ہے تو کہہ دیں مؤنث ہے، نہیں ہے تو کہہ دیں مذکر ہے۔ مذکر ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی علامت تانیث، جی شاہ صاحب، زینب مذکر کے مؤنث کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ یہ نام عورت کا ہوتا ہے، زینب مرد کا، تو یہ لفظ ایسا ہے جو مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ مؤنث ہے، مذکر ہے۔ دارن، نہیں، یہ دوسرے قاعدے میں ایک بات آئی تھی، حسنین نے وہاں سے پکڑ لی۔ دار ہے نا، دار، یہ مؤنث سمائی والے الفاظ، یہ تو ابھی خیر آپ پھر یاد کریں گے تو پھر ہی آپ کو آگے۔ امن، جی احسن کبیر، کیسے پتہ چلا؟ یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیسے؟ امن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ماں، مؤنث کے لیے۔ نارن، مؤنث کون سا ہے؟ سمائی ہے۔ خلیفتن، مؤنث کی علامت تو ہے گول تھا، خلیفہ مرد ہی ہوتے ہیں، خواتین میں خلافت نہیں ہوتی۔ نمبر 11 راجولن، جی مذکر ہے۔ شاتن، شاتن آخری لفظ ہے نا 12واں، مؤنث ہے، کیسے پتہ چلا؟ اس کے آخر میں علامت تانیث گول تا آئی ہوئی ہے۔ اگلا جز ہے با، درج ذیل اسماء میں سے مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی الگ الگ کیجئے۔ مؤنث حقیقی یاد ہے نا، جس کے مقابلے میں نار مذکر ہوتا ہے، نار مذکر کو کہتے ہیں، نار جاندار، مذکر جاندار جس کے مقابلے میں ہوتا ہے وہ ہوتی مؤنث حقیقی، اور جس کے مقابلے میں مذکر نار نہیں ہوتا وہ ہوتی مؤنث۔ یہ تعریف ذہن میں رکھیں، اب آپ نے جواب دینے ہیں۔ ناقتن، ٹھیک، دوبارہ شروع کریں۔ مؤنث حقیقی کے لفظ یہ ہیں ٹوٹلی مؤنث، یہ تو آپ پہلے یاد رکھ لیں، اس میں یہ
16 के 16 हैं सारे मुअन्नस, ये आपने नहीं सोचना, बस ये सोचना है कि हकीकी है कि लफ्जी है। नार होता है, क्योंकि नाकत उनका माना होता है ऊँटनी, इसके मुकाबला में नार होता है जमालुन, ऊँट को कहते हैं जमालुन, लिहाजा ये मुअन्नस हकीकी है। रिजलुन नहीं, मुजक्कर तो है ही नहीं ना, मुअन्नस हकीकी या लफ्जी, ये जवाब देने। रिजल का माना होता है टांग, राजुल मर्द और रिजल टांग, पाँव नहीं, पाँव को कदमुन कहते हैं, पूरी टांग को कहते हैं रिजलुन। मुन्नस नहीं नहीं, समाई नहीं, आपने सिर्फ जवाब इन दो में से लफ्जों में से बोलना है, या हकीकी है या लफ्जी है। लेकिन अगर टांग के मुकाबले में टांगा है तो फिर ये हकीकी है, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये लफ्जी है, क्योंकि इसके मुकाबला में कोई नार मुजक्कर नहीं ना होता, टांग के मुकाबले में टांग, इसके मुकाबला में कोई नार मुजक्कर नहीं होता, लिहाजा ये मुन्नस है, लफ्जी है। जी हसनैन, सहरा, सहरा बयाबान नहीं होता, सहरा लफ्जी है, क्योंकि इसके मुकाबले में कोई मुजक्कर है। हसनैन आज आया है, मजबूत जा रहा है। बाकारातुन, जी इसका माना होता है गाय, हकीकी या लफ्जी, हकीकी है। और दारुन, इसका माना घर है, हकीकी या लफ्जी, लफ्जी, क्योंकि इसके मुकाबला में नार जानदार नहीं होता। मुर्दिउन, मुर्दिउन का माना है दूध पिलाने वाली औरत, सिर्फ औरत से नहीं आपने क्यास करना कि मर्द, ये इसका माना दूध पिलाने वाली। लफ्जी, क्योंकि वैसे यानी ये कहें समझे कि औरत तो औरत के मुकाबले में तो मर्द है, लेकिन इसका माना सिर्फ औरत नहीं, इसका माना दूध पिलाने वाली, तो दूध पिलाने वाली औरत ही होती है, इसलिए ये मुन्नस लफ्जी है हकीकी। इमराअतुन, जी कारी हसनैन साहब, इसका माना औरत है, हकीकी या लफ्जी, हकीकी, क्योंकि इसके मुकाबला में मर्द होता है ना, मर्द, ये औरत अगर इसका माना तो इसके मुकाबला में नार मुजक्कर होता है, मर्द। और आइनुन, आंख, इसका तर्जमा आंख है, लफ्जी है, क्योंकि इसके मुकाबला में मुजक्कर नहीं है, आंख के मुकाबला में। इब्नातुन, इसका माना बेटी, हकीकी है, क्योंकि इसके मुकाबला में नार मुजक्कर होता है, क्या, बेटा। इब्नातुन बेटी है, तो बेटे की अरबी होती है इब्नुन, इब्नुन बेटा, और आगे मुन्नस की अलामत लगा दे तो बेटी, इब्नातुन। हिंदुन नाम है, लफ्जी है। लुगातुन, लफ्जी है, लुगत नहीं, लुगत जुबान, लुगत जुबान, तो इसका कोई मुजक्कर तो नहीं होता ना। फातिमा लफ्जी है। अतानुन, इसका मतलब गद्दी, हकीकी। सुगरा, हकीकी, क्योंकि इसके मुकाबले में क्या बोला, बड़ा, इस सुगरा का मतलब छोटी, तो इसका मुजक्कर आता है असगर, असगर बड़ा, सुगरा छोटी, असगर मुजक्कर है, सुगरा मुन्नस है। हाइदुन, इसका माने हैज वाली, ये हैज खवातीन को माहवारी जो आती है मेंसेस वगैरह, उसे हैज कहते हैं, है लफ्जी है, क्योंकि ये सिर्फ औरतों के साथ खास है। खमरुन, शराब, लफ्जी है, क्योंकि इसके मुकाबला में मुजक्कर है। मजीद इंशाल्लाह, ये तो अभी आज आपने पढ़ा है ना, याद करने के बाद मजीद आसानी से और समझ लेंगे अच्छी तरह।